بابا صاحب غریب نواز کی بھی اولاد تھی اور کامل تھی. کبھی دربار پر جانے کے اتفاق ہو نا تو جو بڑا گنبد ہے جب داخل ہوں گے تو الہ الدین موج دریا سنگ مزار ہے. یہ اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ سوائے نماز کے اپنے حجر مبارک سے باہر نہیں تشریف لے جاتے تھے، صرف نماز کے. اور شاہ رخ العالم صاحب ملتان والے بہاؤالدین زکریا کے پوتے بڑے صاحب کمال ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء کا نماز جنازہ انہوں نے پڑھایا ہے. یہ 3 سال دہلی میں بادشاہ کے مہمان رہے ہیں، اور جب آپ کا وصال ہوا اور انہوں نے جنازہ پڑھایا تو فرمانے لگے آج مجھے پتہ چلا ہے مجھے 3 سال یہاں کیوں رکھا گیا ہے. یعنی میں نے یہ سعادت حاصل کرنی تھی. شاہ رخ عالم صاحب خود بڑے صاحب کمال ہیں. یہ ایک دفعہ پاک پتن گئے، پاک پتن شریف، معذرت، بزرگوں کے شہر کو، عام تو لاہور کو بھی لاہور شریف اور دہلی کو بھی دہلی شریف کہتے ہیں. ہم ہندو کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے خواجگان کو دیکھتے ہیں. لطیفے کی بات سناتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے یہ بات. ان کے پیر و مرشد ہوئے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، صاحب کشف و کرامت بزرگ ہوئے ہیں. ان کی مجلس میں کسی نے اجمیر شریف کا ذکر کیا تو ایک اور بولا، کہنے لگا شریف کہاں سے آ گیا، اجمیر کا ہو. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی چشتی تھے. چشتی کی 2 شاخیں نا، ایک صابری ایک نظامی. ہم نظامی ہیں، وہ صابری تھے. ان کی ملاقات حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں. تو وہ ان کی مجلس میں ایک آدمی کہنے لگا کہ اجمیر شریف کیوں کہتے ہو، اجمیر کہو. حاجی صاحب کو غصہ آ گیا. سنو بات ہے نا توجہ آپ کی. یہ مطلب ہے اس وقت سے بھی لوگ پیدا ہو چکے تھے. حاجی صاحب کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے آپ کا مزاج تو مزاج شریف کہلائے، اور اللہ کے ولی کے شہر کو شریف نہ کہا جائے. کہتے ہیں آپ کا جی مزاج شریف، اور تم شریف کہاں سے آ گئے؟ شرافت ان کو قدموں کی خاک ہے، لونڈی ہے ان کے گھر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ شاہ رخ العالم صاحب ایک دفعہ پاک پتن شریف گئے تو حضرت موج دریا الہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، معانقہ ہوا، اور یہ حاضری دے کر زیاد کر کے واپس چلے گئے ملتان. تو مطلب چلا کہ ولی مزارات پر جایا کرتے تھے. جو روکے سمجھ لو یہ کسی اور کی بولی بولتا ہے. مزار پر جانا تو نبی پاک نے حکم دیا ہے. ہاں مزار پر جا کر کام ایسا نہ کرو جو خلاف شرع ہو. مزار کا طواف کرنا حرام ہے، مزار کو سجدہ کرنا ناجائز ہے. یہ کام نہیں کریں گے. زیارت کریں گے اس لیے کہ دل میں محبت ہے اولیاء کرام کی. شاہ رخ العالم صاحب جب واپس چلے گئے تو حضرت علاء الدین موج دریا رحمۃ اللہ علیہ نے غسل فرمایا اور کپڑے تبدیل فرمائے. اس لیے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا بھی بڑے امیر تھے. جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا جو ورثہ تھا نا، سونا ورثے میں تقسیم ہوا، وہ کلہاڑوں کے ساتھ کاٹ کر تقسیم کیا گیا. میں ایک اور بھی مزے کی بات آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. جی اتنے امیر تھے کہ ملتان کا حاکم آپ سے قرض لیا کرتا تھا. تھے پیر، تھے امیر، لیکن وہ روپیہ پر ایسا نہیں کہ مارے گنج بھر کے بیٹھتے تھے، مسکینوں پر بڑا خرچ کرتے تھے. اس لیے ملتان کے جو 3-4 تحفے مشہور ہیں نا، اس میں گداگر زیادہ مشہور ہیں. ملتان میں گداگر زیادہ ہوتے ہیں.
یہ میرا خیال ہے بہاؤدین زکریا ان کو عادت ڈال گئے ہیں. وہ دینے کے عادی تھے تو یہ مانگنے کے عادی بن گئے. کسی نے یہ بات حضرت علاء الدین کی کہ آپ نے خود فرمایا کپڑے بدلے شاہ رخ عالم سے جا کر کہہ دی. یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، ادھر کی ادھر بات پہنچانا، نفرتیں پیدا کرنا. میں نے بتایا تھا ایک حدیث میں حضور نے فرمایا تھا اس قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے یہ چغلی کھایا کرتا تھا، ادھر کی ادھر لگاتا تھا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بددیانت، صرف لقمے کی خاطر، اپنی جگہ بنانے کے لیے. شاہ رخ عالم صاحب نے یہ بات سنی کہ میرے ساتھ جب ان کا جسم مس ہوا تو انہوں نے پھر وہ کپڑے بدل دیے ہیں اور غسل فرمایا ہے. دل صاف ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. شاہ رخ عالم صاحب فرمانے لگے بھائی ان کا یہ مقام ہے، ہم دنیا دار ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کش ہیں. جب دو ایسے آدمیوں کی ملاقات ہو تو پھر جسم دھونا چاہیے، کپڑے تبدیل کرنے چاہیے. سمجھے؟ تو یہ بھی بات پھر آپ تک میں پہنچا دینا چاہتا ہوں نا. آپ سمجھ تو گئے ہیں، ماشاءاللہ گجرات کے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، سمجھ تو گئے نا. اگر کوئی مذہبی آدمی آسودہ حال ہو پھر ترچھی نظر سے نہ دیکھو، نظر جھکا کر گزر جاؤ. یہ سمجھو کہ اس کو میں نے نہیں گاڑی میں بٹھایا، رب نے گاڑی اس کو دی ہے. اس کی کوٹھی ہے تو رب نے اسے دی ہے، اس نے چندہ کر کے نہیں بنائی. بات سمجھ